المجد والعلا والهيبة والسناء والهيبة والسناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله المجتبى وعلي المرتضى وعلي المرتضى وأصحابه الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک واصحابک یا امام الاولین والآخرین ویا شفیع المذنبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعد از حمد الصلاة زیب مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت قائد ملت اسلامیہ قتل حریت کشتہ عشق رسول فنافی رسول گدائے در زہرا پیر طریقت راہبر شریعت میرے محسن میرے مشفق حضور کی اولاد صاحبزادہ اعلی شان حضرت علامہ صاحبزادہ الحاج حامد عزیزی صاحب دامن برکات مولانا فیض یافتہ درگاہ عالیہ سیاحت شریف دیگر جلوہ افروز علمی روحانی مذہبی سیاسی سماجی معزز قد آور شخصیات اسلام کے عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت کے بخت آور فدائیوں باپردہ گفتگو سماعت کرنے والی معزز خاتین اسلام بحمداللہ اس عظیم علمی روحانی درگاہ عالیہ پہ میں اور آپ حاضر ہیں میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا احساس ہے کہ آج ہم ایسی عظیم درگاہ عالیہ پہ حاضر ہیں جہاں سے ہمیشہ عشق رسول کی خوشبوئیں آتی ہیں الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑا حسین مجمع ہے اور ہر چہرے سے آل نبی اولاد علی کا پیار نظر آ رہا آپ جتنے حضرات ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے میں سب کے لیے دعا گو ہوں میرا مالک آپ اور مجھ گناہگار کو عزت والی موت نصیب فرمائے انشاءاللہ میرا سارا جو خطاب حاضری ہے معروضات ہیں وہ پنجابی کے اندر ہوں گی میں چند جملے حضور کی اجازت سے اردو کے اندر عرض کروں گا اور میں اس آستانہ پہ
جب بھی آتا ہوں اللہ اکبر، میں ایک نالائق سا انسان ہوں، کمزور سا آدمی ہوں، ان کی شفقت ہے، ان کی یہ بندہ پروری ہے۔ فقیر اس آستانہ پہ جب بھی حاضر ہوتا ہے کسی بحمدللہ اور حیثیت سے نہیں، اللہ والوں کے نوکروں کے نوکر کی حیثیت سے حاضر ہوتا۔ احباب سی وقار، مجھے حضور قبلہ قائد ملت اسلامیہ نے حکم دیا، چونکہ آج حضرت فاروق اعظم امیر المومنین کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام ہے، تو آپ نے کہا کہ جناب عمر پاک کا مقام بھی بیان کرنا ہے اور اس حسین کا مقام بھی بیان کرنا ہے جو پلا ہی رسول کی گود میں۔ اب میں خطاب کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ جملہ صحابہ اور اہل بیت طہار ان کی بارگاہ میں اصحال ثواب کی نیت سے سبھی بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں، جس سے میرا رسول مانگ کر لے اسے عمر کہتے ہیں۔ کمال اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ آپ تڑپ گئے ہیں کہ جس سے میرا نبی مانگ کر دے اسے عمر کہتے ہیں، اور میرے نبی نے عمر کو خدا سے مانگا کیسے؟ کمال، میرے نبی نے مانگا تو داعیہ قلبی کو بھی تھا۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے مانگا تو ابو ہریرہ کی امی کو بھی تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن میں قربان چاہوں، جب ادب کی نگاہوں سے توجہ کی تو پتہ نظر کیا آیا؟ دوسروں کے لیے میرے نبی کا انداز اور تھا، جب عمر کی باری آئی میرے نبی کا انداز اور۔ احباب سی وقار، اب توجہ چاہتا ہوں، آپ مچل جائیں گے۔ داعیہ قلبی کو جب میرے نبی نے مانگا انداز پتہ میرے رسول کا کیا تھا؟ مولا داعیہ قلبی کو ہدایت عطا فرما دو۔ جب ابو ہریرہ کی امی کو مصطفیٰ نے خدا سے مانگا، ارے انداز کیا تھا؟ مولا ابو ہریرہ کی امی کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ڈال دو۔ اب توجہ چاہتا ہوں، لیکن جب میرے نبی نے عمر کو مانگا تو مصطفیٰ کریم تاجدار ختم نبوت کی زبان پہ پتہ جملہ کیا تھا؟ وادی سن والو، اس روحانی مرکز میں آنے والو، مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھ فضا میں بلند تھے، میں نبی کی عطاؤں پہ قربان جاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے آقا کی ارے دعا جیسی کسی کی دعا نہیں، محمد کی آواز جیسی کسی کی آواز نہیں۔ میں نے جتنا جملہ قیمتی بولا اتنی آواز نہیں کہا، جتنا دائی عقیدہ کھول کیا کو سبحان اللہ۔ احباب سی وقار، شمع رسالت کے پروانوں اب سننا، حضور کے لب ہے، وما ینطق عن الہویٰ والی زبان ہے۔ میرے نبی نے کیا عرض کیا؟ اللہم اعزت اسلام بعمر بن الخطاب، مولا اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا کرو۔ اب توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں، میں چونکہ پیر سیال کے نوکروں کا نوکر ہوں، حضور جان امت کے در کے ٹھوڑے کھائے ہیں، چشتی ہوں، چشتی ذوق میں میں مصطفیٰ کی دعا کا خلاصہ یوں بیان کروں گا۔ حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، علی کے آقا نے عرض کیا تھا، اے کائنات کے خالق، اگر تو چاہتا ہے کائنات کے چپے چپے پہ تیری توحید کے ڈنکے بجے، پھر عمر کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا۔ سرکار سے وفات کرنے والے حضرات بیٹھے ہیں، میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، میں ایک جملہ اتنا قیمتی کہنے لگا ہوں، آپ بچا جائیں گے۔ شاعر کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، خطبہ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، قرآن کے قاریوں کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، احباب سی وقار حاجیوں کو عزت ملی علیہ السلام کی وجہ سے۔ شرق سے غرب، جنوب سے شمال، میں مختصر کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہر کسی کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے۔ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت اسلام کی وجہ سے، بیٹیاں رحمت بن کر آئیں اسلام کی وجہ سے، تیرے میرے آنکھوں پہ پردے اسلام کی وجہ سے، پیر سیال کا نعرہ اسلام کی وجہ سے، پیر پٹھان کی عظمت کے ڈنکے جو بجتے ہیں، ارے اسلام کی وجہ سے، پوری دنیا میں مکان شریف کا جو فیضان ہے اسلام کی وجہ سے۔ کائنات والوں، ہر کسی کو عزت مقام ملا ہے اسلام کی وجہ سے۔ عمر تیری عظمت کو سلام۔
सलाम कोई और ये जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ ऐसे तलबिनम, ये मेरा फतवा नहीं, ये किसी पीर का इनाम नहीं, ये उनका इनाम है जिन्होंने अली की नमाज असर के लिए डूबे सूरज को वक्त से पहले पलटा। नहीं मेरे मिजाज में जो समझ दियो तो पता है मेरी तो गई है अवाम का जो सुभान अल्लाह का पेट्रोल है वो ना चली खोल क्या कुछ माशाअल्लाह। हुजूर दी इजाजत करो मुर्शिद करीम और तुहाडे नसीबां नूं सलाम होवे। मैं एक जुमला पढ़ी जसारत ना कहने लगा आपकी इजाजत ना, पीर बड़े बड़े जे पर हुजूर की बला अहमद अजीज साहब वर्गा खैरतमंद पीर बड़ा कम तो मिलणगे। आपकी जुर्रत नूं सलाम होवे। आपने हमेशा सहाबा की नमूस का भी पहरा दिया है और मोहम्मद की आग की नमूस का भी पहरा दिया है। खत्मे नबुव्वत का मामला है तब भी मैदान में अहमद अजीज साहब क़यादत करते नजर आते हैं। आज भी बातल को पता है रब्बे काबा की कसम कि वादी सूद के अंदर ऐसा शहजादा भी है जिनका जीना भी सलाम की खातिर, मरना भी सलाम की अल्लाह अल्लाह मेरे आका नाम सावन करवाने हो मेरे सामने दे करवानो जनाबे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो आप नो मेरे नबी ने रब को मांग के लिए रब्बुल आलमीन को मांगे और मैं अबाबे जी वकार एक बात बड़ी आला बयान कर लगा ऐसे तलबिलम। अबाबे जी वकार जो मेरे आका ने दुआ मांगी है ना मौला उमर दे गले विच मोहम्मद दी गुलामी दा पटा डाल दे, उमर दे गले दे अंदर मुस्तफा करीम दी गुलामी दा पटा ओ वादी सुन वालियो इधर मेरे नबी दी दुआ है ते दूजे पासे उमर दी तलवार है। उस वेले उमर कुफारे मक्का नु पता की कह रहे सन अज मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दा सर तन तू जुदा करांगा, लेकिन उमर को उस वेले नहीं सी पता रब यार दी कन नहीं लगन देंदा। आया तवज्जो करना। अब आप जी वकार मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाम रज़ा खां ताईदारे फिरली ने तड़प के ताई किया अपने मौला का प्यारा नबी गूंज पैदा हो गई अपने मौला का प्यारा नबी। कमाल कमाल हम नमूस से रिसालत माफ के पहरेदार हैं। सुन लो जो आँख मेरे आका की नमूस की तरफ रैली उठेगी हम निकाल कर रख देंगे। हर चीज बर्दाश्त हो सकती है लेकिन मोहम्मद असहाबे मोहम्मद वाले मोहम्मद की तौहीद न बर्दाश्त की है न क़यामत तक मोमिन होगा। जिदा अकीदा एक और प्यार नाल अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कमाल माहौल मेरे आका नाल वफावा करन वाले एक पासे जनाबी उमर दी तलवार है दूजे पासे मेरे नबी दी दुआ है। जेड़े बंदे आंदे ने किबला दुआवां तकदीर नहीं बदल दियां, दुआवां काया नहीं पलट दियां, क्योंकि असीं मकाम शरीफ हाजरी देने वास्ते आए हैं, तमन्ना लेके आए हैं अपने मुर्शिद करीम को दुआ करवावांगे। अब आबेरी वकार तकदीरां बदल जानियां, अरे कदम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग आंदे ने जी अरे दुआवां की कर दियां ने। मैं एक जुमला कहन लगा जेड़ा बंदा आखे दुआ तकदीर नहीं बदलती, अरे दुआ दा असर की है नहीं मीशा मेरा बेटा तवज्जो करना। उस बंदे को मेरा सवाल है एक पासे उमर दी तलवार सी अरे दूजे पासे मेरे नबी दी दुआ है। सवाल है दसिया जाए उमर की तलवार जीती है या मोहम्मद की दुआ जीती से वफा करने वालों, मामा हुसैन की अजमत के नारे लगाने वालों, सिर्फ जिसका खुशाब नहीं पूरी दुनिया के किसी अलामत के सामने ये सवाल करोगे उमर की तलवार जीती या मोहम्मद की दुआ जीती, जवाब पता क्या आएगा लोगों, उमर की तलवार हार गई मोहम्मद की दुआ जीत गई। ऊंची आवाज में किबला में एक और लफ्ज़ यहाँ कह रहा हूँ, चूंकि मैं जब तक अकीदा बयान न करूँ मैं अपनी गुफ्तगू को अनकम्प्लीट समझ
समझता हूँ। यहाँ अकीदे वाली बात यह है, कुछ लोग कहते हैं दामन खिलाओ, तब भी मुस्तफा कुछ अता नहीं करते। मैंने कहा ये तेरी फिक्र होगी, हम तो उनकी उम्मती हैं जिन्होंने बिन मांगे उम्र को अल्लाह से हदायत की दौलत लेकर बाबू बार करके सुभान अल्लाह। मेरा चैनल है मुर्शद के कदमों पे हाथ रख कर मैं कहने लगा हूँ कि कोई दुनिया का सकालर साबित करे उमर सवाली बनकर मुस्तफा के दरवाजे पे खुद चल कर आए हो और हदायत की दौलत मांगी हो। ना ना, किसी किताब में ये नहीं मिलता। मिलता क्या है? उमर अरे कुफारे मक्का में बैठे थे, इधर मुस्तफा उमर के लिए हदायत की दुआएं मांग रहे थे जो बिन मांगे खैरू को इतना नवाजते हैं। वो दुरूद पढ़ने वालों तकरीर भी मौलवी साहब, नारे भी खतीब साहब, ये सारे काम असें ही करने दूरी छड़ी ज़ियारत कराना नारा हैदरी जिन्होंने गल समझ आई है सारे प्यार वाले को खोल के नारा हैदरी दाएं बाएं नहीं जाना। अब आबे जी वकार उमर दी तलवार हार गई है, मेरे नबी दी दुआ जित गई है। अब आबे जी वकार वही उमर, अब आबे जी वकार हाथ हुई तलवार मक्के ना बना रे। किसे पूछा उमर किधर दिया जाना है ते खताब दे बेटे उमर ने आखिया आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करन चले। अब आबे जी वकार कहने वाले ने किया ऐ उमर पहला अपनी हमशीरा दा दे पता कर। जनाबे उमर पता किया देने आने ने मेरी हमशीरा नू की बने। अरे कहना वालियो कहने वाले ने किया वो जेडी तेरी हमशीरा है ओदी जुबान ते नबी दा कलमा जारी हो गया। अब आबे जी वकार एक बारी खुल के आखो सुभान अल्लाह। पॉइंट पर गौर करना, अगर मेरी मामा गाना बेटियां तकरीर सुन रही उन्होंने मैं पैगाम देना चाहना वा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो हालत कुफर दे अंदर आपने जदों इन्ना सुनिया हमशीरा मेरी ओदे गले विच नबी दी गुलामी दा पट्टा उमर ओथों ही पलटे ने अपनी हमशीरा दे घर ते शरीफ ले आए ने। जनाबे फातिमा बिनत खत्ताब उम्मत दी बहन कुरान दी तिलावत कर रही सन। ओ बहना वालियों मैं दुआ करन लगा असी भी घर में जरूर कदम रखिए साडियां बहना भी कुरान दी तिलावत कर रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे कुरान दी तिलावत जारी है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका। ए कुरान दी तिलावत और उमर ने पता की कीता बाबा जी उमर ने अपनी हमशीरा नु मारना शुरू कर दिता। बड़ा मारे हमशीरा नु उमर मार देने मेरी बहन मेरी हो के तू कलमा मिठे मोहम्मद का पढ़े है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए जुर्रतमंद मोमिनो गैरतमंद मोमिनो मेरे आका को सम्मान करने वाली हो। उमर अपनी हमशीरा नु पता की आंदे ने नबी दा कलमा छड़ दे किबला सादा सैयद कि तू हिम्मत ले आवा। फातिमा बिनत खत्ताब अपने वीर उमर नु आदिया ने ओए मेरे वीर उमर मैं कलमा बेवफाई करने वास्ते नहीं पढ़िया, मैं कलमा मोहम्मद नाल वफा करने। बड़ी मेहरबानी मुझे और किसी नुक्से पे दाव दो न दो, मेरे लफ्ज़ पे तवज्जो करो न करो, ये है तुम्हारी मर्जी। क्योंकि ये गैरत ईमानी का मरकज है, ये रूहानी मरकज है। तवज्जो चाहता हूँ, मेरे 25 साल गुजर गए इस लाइफ के अंदर। रब्बे काबा की कसम बड़े बड़े देखे, कोई लैंड क्रूजर पे बिक गया, कोई चार परातू पे बिक गया, कोई टाकरू पे बिक गया, कोई रियाद पे बिक गया, लेकिन जिस मर्दे कलंदर का अमीर शरीयत खाजा हमीदुद्दीन सियालवी और खाजा कमरुद्दीन सियालवी अरे दुश्मन की बात है वो रियाल पे नहीं बिके, वो आमेरा पे ना। अरे
اب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ویر عمر نو پتہ کیا نہیں ہونے میرے ویر عمر میں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے نہیں پڑھیا میں کلمہ مٹھے محمد نے وفا کرنے واسطے آیا ہے توجہ کرنا عمر نے میرے مطلب کیے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے ٹوٹے بھی کر دے پھر بھی میں محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چاہتا اے چھوزرا غور کرنا کیا چیز میرا پتر تو پیشاؤ یہ درویش لگتا ہے یہ لگتا بھی بندے آدھی پالٹی ہے تھوڑا پیشاؤ جانا ہے ماشاءاللہ ایک اور پیار نہ کیا چیز پیش کریں بیٹھے ہیں یوم فاروق اعظم منانے والے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا سننے والے ہو تھوڑی عظمت نو سلام ہوئے یہ بھی میں پتہ ہے اگر میں تھوڑے کو پوچھا نا تھوڑا کی ارے اعلان دے تھوڑی کی سوچے تو سب یہی کہنا ہے ساڑی یہی سوچے تن من دن نبی دے نام دے قربان ہو جائے جدا یہ کیتا گھٹے تھلے چہرے تے مسکراہٹ لے آکے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے حضور دی اجازت ہے میں گل کرنا گا پیغام اس عظیم مرکز لوگ کہتے ہیں کہا یہ جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو بیٹا نہ ہو نسل ختم تذکرہ ایسے ہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا نہ ہو اولاد نہ ہو نسل ختم اور ذکر ختم کبھی سوچا ہے علم و دین کا تو کوئی بیٹا نہیں نہیں آپ کو سارے اونچی آواز سے کہتے ہو 17 سال کی عمر میں جو نبی کے نام پہ سولی پہ چڑھ گیا رب کعبہ کی قسم جس کی اولاد نہ تھی ارے لخت جگر نہ تھا آج صدی گزر گئی بادشاہوں کے نام کوئی نہیں لیتا اللہ اللہ تے حضور کا جن و دین آپ دے مزار بھی جو آدمی ایک پیغام آ رہا ہے بانج سے فرائی سرکار دوالم او کہند پھرے سب لجپال چمکھنی کمال 2-3 بندے رہ گئے بقایا مجمع مچل گیا ایک کوئی کیمرہ مارو سارے دن زیارت بھی کر گئی او کہند پھرے سب لجپال چمکھنی اللہ اللہ حضرت عمر نے اپنی مشیرہ میں بڑا مارے پھر آخر کی ہوئے جب عمر نے یہ دیکھے میں تھک گیا پر نبی دی عزت پیچھے مار کھاندی میری بہن نہیں تھکی وہ ایج مصطفیٰ الوفا انہاں پھنیاں جرسیاں ہو امیر المومنین دے گھرانے دا کی پتا حضرت عمر دی مشیرہ دی جرت ویکھو فاطمہ بنت خطاب دا میرے نبی نال وفا دا لیول توجہ کرے آجے کہ اللہ جدو عمر تھارے تھک گئے نا اپنی مشیرہ نو بدہ کیا لینے نی میری بہن اور تو قرآن پڑھے گی میں سنا آیا توجہ کرنا پوائنٹ والا غور کرنا اور مشیرہ قرآن بھی پڑھ دیا نے انہوں نے قرآن سنے اور لکھن والے بدہ کی توجہ کرے آجے اب آگے لی وقت جدو ایک پولیشن آئی ابو پھر بدہ کی ہوئے جناب عمر اپنی مشیرہ سمیت کی بلا میرے نبی دے دربار دے آئے میرے نبی نے عمر دا اٹھ کے استقبال کیتا ہے اٹھو یارو مبارک کی ہو عمر پھرنے ہم ایسی طریق کے لفظوں کو پاؤں کے ٹھوک کر کے رکھتے ہیں جن الفاظ سے توہین صحابہ کی بدبو آتی ہے رب کعبہ کی قسم ہم ایسی تاریخ کو ٹھکراتے ہیں ہمیں کل بھی محمد کی ادا پیاری تھی آج بھی مصطفیٰ کی ادا پیاری ہے جس کا استقبال اٹھ کر نبی کرے اس کا
اٹھے نے حضور استقبال پہ کرتے نے تے نالے امیر حمزہ نو پتہ کی پیاندے نے اے میرے چچا امیر حمزہ تلوار رکھ دیو اج عمر غدار بن کے نہیں محمد وفادار بن کے آ رہے اور توجہ کریا جے انہاں پوائنٹ ہمارا نوٹ کرو اچھا پھر میں کیوں نہ کہاں یوں تو سارے صحابہ ہیں مگر فاروق اعظم پیا تیری کیا بات ہے فاروق اعظم ساریاں پڑھنا علی علی کرنے ساڈا نہیں مارے اج بازو چھاپ کے پڑھنا فاروق اعظم پیا تیری کیا بات ہے کچھ پیدا ہوئے فاروق اعظم پیا مرشد کامل نے جتنی گفتگو فرمائی ہے وہ دا اے خلاص ہے پانی یار نبی دیا یارا دا پانی یار میرا پتر تھوڑا جنا جاگنا جا کے پانی یار نبی دیا یارا دا پانی یار نبی دیا یارا محبت سے پانی یار نبی دیا یارا دا پانی یار نبی ہے عمر پاک نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا رسول نے اٹھ کر استقبال کیا میرے نبی نے عمر کو مان کر لیا اب جب پڑھا کلمہ ادھر ابو جان انتظار کر رہا اس نے بندہ بنا پتہ کرو عمر کیا تھا قتل کا پلان بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تن سے جدا کرنے کے لیے خبر تو لاؤ کیا ہوا ہے جب خبر لانے والے نے خبر لائی کہنے لگا ابو جہل وہ جو سر لینے گیا تھا نا وہ تو اپنا سر رسول کے قدموں پہ ایک منٹ آپ کی محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں ساری میں نے 5 کتابوں میں پڑھا ابو لہب بیٹھا تھا اس کا میٹنگ میں ابو جان یہ سارے تھے مکے کے بدماش محدث لکھتے ہیں مفسر لکھتے ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں ابو جان کو جب یہ خبر ملی عمر کے گلے میں محمد کی غلامی کا پتہ آ گیا ابو جان نے کفار مکہ کی میٹنگ میں بیٹھ کر کہا اگر عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے دنیا سے آدھا کفر ختم ہو جائے اچھی بات نہ سبحان اللہ کیا سبحان اس میں کوئی شک نہیں دین است حسین دین پناست حسین سرداد نہ تھا دست یزید حقا کے بنائے لا الہست حسین لیکن سنو عمر کی جرم عمر کی غیرت عمر کی وفا کا دعویٰ یہ وہ ہے جس کو ابو جہل نے تسلیم کرتے ہوئے کہا عمر کے گلے میں اگر محمد کی غلامی کا پتا گیا دنیا سے آدھا کفر ختم آج کو کلمہ پڑھ کر عمر کی توہین کرے اس سے تو وہ اچھا رہا جس نے کلمہ پڑھے بنائے محمد کے نام کر عمر کی عظمت کو اللہ ایک باری میرا ساتھ دیو گے پڑھو گے سارے بالکل جو شیڈول ہے وہ دے اندر میری حاضری مکمل ایک باری پیار نہ پڑھنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے پانی یار نبی دیا یارانا پانی یار نبی دیا یارانا اللہ اللہ پانی یار نبی دیا یارانا جو شک ہوئی چل مدینے دیکھ لجوڑ میزانا آ میرے مسلمان بھائیو جنہوں میرا نبی من کے لوے اوکو عمران نے اور تو سانسیہ سبحان اللہ دا پیٹرول پانا ہے کہ نیت نال میری تقریر دی چمک واسطے نہیں جناب امیر عمر دی بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور دے تو سبحان اللہ کہنے آ جانا ہے فاروق اعظم خوش ہو جائیں گے اب آگے دی وقار عمر ابن خطاب سرکار دی بارگاہ جلل کریں گے سونیا تو اجے امریاں نے میرے نام وفادہ حق ادا کر دیتا ہے اب آگے دی وقار جن میرا نبی من کے لگے ان عمران دینے جنہ استقبال کملی والا کھڑے تھی دے کر ان عمران دینے ایک چھوڑ جملہ بڑا قیمتی ہے وہ جنہیں سائے دی طور دا دی کر مٹھا محمد کرے ان عمران دینے جنہی زبان دی تحالت دی سند میرا نبی دے ان عمران
اکبر کبیرہ اباب جی بکر شمین شامل دے پروانو میرے نبی نرم فامان کرنے والے ہو غیرت مند موڑے بیٹھے ہو اباب جی بکر ہم جملے پر غور کرنا جنہی شہادت دا تذکرہ میرا نبی او دی چوٹی میں قدم رکھ کے کرے انہوں مرانے نے امام الانبیاء نے اہد پہاڑ نو پتہ کی فرمایا اے اہد پہاڑ رک جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید اونچی آواز سے اب میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں فقیر اس وقت اس عظیم مرکز پہ سائیں کی نظر شفقت کے ساتھ اس منبر پہ بیٹھ کر جو میں کر رہا ہوں یہ میرے نبی کی سنت ہے یہ میرے نبی کی صحابہ کا تذکرہ میرے نبی نے خود کیا اب آپ جی بکار اب سننا حضور اونٹ پہاڑ سے کہتے ہیں تجھ پہ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو سارے بولے دو سارے بولے دو یہ میرے آقا کی حدیث ہے اونٹ پہاڑ سے حضور گفتگو کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ پتھروں کا بنا ہے آپ اس سے میں بھی گفتگو ہیں مدینے سے آواز آئی آج میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کوئی انسان ہو کر میرے صحابہ کا تذکرہ سنے نہ سنے پتھر تو اصحاب محمد کا ذکر سنتا اونچی آواز سے کہہ دو اتنا میں کہاں سے ہمت لاؤں جس کی تحریر پہ سوکھے دریا چل پڑے اسے عمر کہتے ہیں جس کے درے کا حیات زمین کرے اسے عمر کہتے ہیں جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں اسے عمر کہتے ہیں جس کا جسم نبوت کے قابل ہو اسے عمر کہتے ہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ آگے والا جملہ سننا رب کعبہ کی قسم جس کی عظمت کو دشمن تسلیم کرے اسے عمر کہتے ہیں وہ جو اتنی شان والا ہے اس عمر میں پتہ اپنے پتروں کی کیا سی پترا نہ نخرے کریا کر تیرے باپ دی حکومت دی حد دے کہ حسین دا نانا ہوئے جی دی حکومت دی حد دی نہیں نہیں چھوڑ بچل کیا کو سبحان اللہ امام الانبیاء و فہمت کرنے والے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یکم محرم الحرم اب آپ جی بکر آپ تے قاتل نے قاتلانہ حملہ کیتا اب آپ جی بکر او جنہ مجوسی انسان سی بدنصیب انسان انہیں قاتلانہ حملہ کیتا میرے نبی دی حدیث پوری ہونے سی اور یہ بھی ذہن رکھو اگر وقت ہوگا میں بڑی وضاحت کردہ کہ بلا ایتھے میں صرف اشارہ کرنے لگا ماں جڑا انہیاں شانہ والا عمر بابا دی انہاں ساری زندگی منگیا کیے اس عمر نے ساری زندگی صرف دو چیزاں منگیاں نے پہلی چیز کی منگی ہے مولا میرے موت آوے تے مدینے آوے آئے توجہ کرنا غور کرو حضرت عمر دی فکر نہ پیار کرنے والے ہو میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے آقا نہ محبت کرنے والے ہو ارے جنیاں عظمت دا تذکر رب قرآن دے در کرے جنیاں مفہمہ دا اعلان اللہ قرآن دے در کرے جنی جرات دا تذکرہ خدا دے مصطفیٰ کرے او عمر جدو بھی منگنے نے پتہ کی منگنے مولا موت شہادت والی آوے تے آوے محمد نبری مدینے دے اندر میرے مصطفیٰ کریم وفامہ کرنے والے ہو شمع رسالت پروانو آج جڑے دعویٰ کر دینے اسی نوکر عمر دے پھر نانا دینے تسی مدینے لین کی جاندے ہو حج عمرہ تے من کے مکمل ہو جانا میں کیا یا عمر دا نوکر دا دعویٰ نہ کریا کر جی عمر دا نوکر دا دعویٰ کرنا ہے پھر عمر دے ہوئے جنہیں موت بھی مدینے وچ من لیے اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیو باللہ خروے لائے میرے نبی دیاں حدیثاں پوریاں ہوئیاں ظالم نے ظالمانہ حملہ کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یکم محرم الحرام آپ نے جامع شہادت نوش کیتا کائنات خالق نے عمر دیاں توبے خواہشاں قبول کی دیا نے ارے موت بھی شہیدہ والی آئی ہے تے موت بھی محمدی نگری میں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں توجہ کرنا اب آپ جی وقار میں آپ کی عظمت نو سلام پیش کرنا اب آپ جی وقار ساجے مراکہ دے اندر جناب عمر دا دن یوم عمر نہیں منایا جانا سنیوں حق بن کے آکھانا یوم فروقی اعظم منایا کرو 18 ذوالحج نو اس زمانے غنی دا دن منایا کرو
دیاں 40 دھیاں سن اگر محمد دیاں 2 بیٹیاں سن اگر 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں ایک ایک کر کے عثمان غنی نو عطا کردا جاندا اللہ کوئی کھل گیا کو سبحان اللہ ایتھے کمال میں ایک اعلیٰ بات کرن لگا پیر سیال دے نوکر دی حیثیت نال مولا علی پتہ کیا نے حاضر قرار رہنے نے میں امام الانبیاء کو نکاح دے خطبے بڑی بڑی سنے نے ناج البلاغہ حوالہ غدر میں ذمہ دارا اہل تشہید دی بڑی موت پر کتابیں لوگو حیدر قرار دے خطبیاں دی کتابیں ناج البلاغہ وہ دی اندر موجود ہے علی آنے نے میں بڑی بڑے نکاح والے خطبے امام الانبیاء دی زبان میں جو سنے لیکن مولا علی آنے نے جدو میرے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں انہاں دا نکاح عثمان غنی نال پڑھیا علی آنے نے اس موقع دے جڑا امام الانبیاء نے خطبہ ارشاد فرمایا علی آنے نے ان دا خطبہ نہ آج تک نہ پہلا سنیا نہ بعد نہ سنیا ابا میری وقار اے علی اس خطبے کے اندر علی کئی افرادی چیزیں علی آنے نے امام الانبیاء نے فرمایا اے میری 2 دھیاں سن اگر محمدیاں 40 بیٹیاں میں ہونیاں میں ایک کر کے عثمان غنی کو عطا کرتا جاتا جس کی دولت فدا ہے خدا کے لیے اس شراپا سخاوت کی کیا بات ہے ماشاءاللہ کمال توڑا ماحول بڑا اللہ ماحول ہے ایک اور یاد بنا پھر اس شراپا سخاوت کی کیا بات ہے اس شراپا سخاوت کی کیا بات ہے یوم فاروق اعظم منان والی ہو یوم عثمان غنی منان والی ہو ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا کسے راستی دے فراڈ وچ نہ آویں کسے خارجی دے دھوکے وچ نہ آویں تیرا مرشد پیر سیال کل بھی سچے اج بھی سچے نے اپنے عقیدے نال وفا کر رب دی قسم عقیدے نال وفا کرے گا تیری نسل وچوں عشق رسول دی خوشبو آئے کمال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک باری نعرہ حیدری پورا زور لا کے یا لیا نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سارے بولو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق جس کو میرا نبی امامت کا مسلح دے سنی اس کا حیا کیوں نہ کرے توجہ چاہتا ہوں جس کو میرا نبی اپنی 2 بیٹیاں دے اور پھر کہیں 40 ہوتی تو میں عثمان کو عطا کرتا جاتا اس عثمان غنی کا احترام ہم کیوں نہ کریں اور جو ان کا احترام کرتے ہیں ان کی رکھی داڑیاں میرا خدا قبول کرے گا اور جن کو ان کا احترام نہیں ان کا کوئی عمل نہ خدا قبول کرے گا نہ مستحق کبیرہ چونکہ ٹائم بالکل کلوز شدون کے اندر رہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پتر نے جو ایک گل تساں علماء کو بڑی باری سنی انہاں مولا حسین دی ریس کیتی تے حضرت عمر آندے نے پیر حسین دی ریس نہ کرے اونچی بات گج بچ گیا میں انصر صاحب کان چاہندے نے مقامی اہل بیت بیان کرو اللہ اکبر وقت ہوندا تے میں تے گل بڑی تفصیلاً بیان کردا اے صحابہ حضور دے در تے کھڑے سن تے پتہ کی اندر سائیں جڑا پانی پینے بڑا کر رہا ہے ساتھ پیتا نہیں جاندا ہائے میرا رسول مسکرائے میرے نبی نے مسکرا کے یہ نہیں کہ پانی رس کے ان کڑوا رب نے بنایا میں کی کر سکنا نہ حضور مسکرا کے اپنے نوکران آندے نے چلو اس پانی نو ہونی میٹھا کروانا میں قربان جانا صحابہ دی فکر کو ابو بکر عمر عثمان غنی انہوں نے پتہ سی پانی نو کڑوا رب نے بنایا ہے پر نبی دے منہ تے آ کے انہاں امت نو دسیا کہ پاویں کڑوا رب نے بنایا پر آپ انہاں دے دروازے تے گئے جنہاں دا آکھا رب بھی نہیں موڑدا کتنا کمال والا ماحول ہے حضور کھڑے ہوئے میرا نبی چک پڑا ارے کس طرف حضور جا رہے ہیں توجہ اب آپ اس وقت کڑوے پانی کو میٹھا کروانے کے لیے اور پتہ میرے رسول نے اس وقت ارادہ کیا کیا تھا کہ پانی کو کیسے میٹھا کروانا ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہا نا باب یکتت عیناہ من الحزن آپ کے ابو روئے تو
تمہارے غم میں ان کی بینائی ختم ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے بابا کی بینائی پلٹوانے کے لیے ارادہ پتہ کیا کیا تھا کہ میں اپنی قمیص کو بھیجوں. پھر آپ نے اپنی قمیص کو ہاتھ میں پکڑا, پکڑ کر ناز سے کہنے لگے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی, جا کے بصیرہ لے جاؤ, یہ عام قمیض نہیں, یہ یوسف نبی کے کن کے ساتھ لگنے والا کپڑا ہے, یہ میرے بابا کے چہرے کے ساتھ مس کرنا ایک لمحہ نہیں گزرے گا, میرے ابو کی بینائی پلٹ آئے گا. ارے باقی والوں توجہ, یہاں نکتے پڑے ہیں لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا. اب میں پتہ جملہ کیا کہنے لگا ہوں. یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کی بینائی پلٹوانے کے لیے اپنی قمیص کو پکڑا, ارادہ کیا, پھر پکڑا, پھر کہا لے جاؤ. اب میرا رسول جو ہے وہ جب کڑوے پانی کو میٹھا کروانے کے لیے چلے تو زہرا کے بابا حسنین کے نانا نے پتہ ارادہ کیا تھا. تاہارے ختم نبوت نے ارادہ یہ کیا تھا جس پانی کو رب نے کڑوا بنا رکھا ہے, آج اس پانی میں محمد اپنا معاملہ توجہ ہمارے رسالت کے فرمانوں یہ نکلا سنو, بات کمزور ہو نہ ذمہ دار ہو. میرے نبی نے ارادہ کیا, ارے جو چہرہ اٹھائے کعبہ بدل جائے, جو قدم دکھائے یسرب حرم بن جائے, اور آباد وقار جن کے قدموں کی خیرات کا صدقہ ساری مسجد نبوی نہیں مخصوص ٹکڑا نہ کر ریاض الجنہ بن جائے. ساریاں مسجدان دنیا دی ہر مسجد بچنا ممبر دے سجے پاسے بھی مسجد تے کھبے پاسے بھی مسجد. ہائے ہائے سائیں ایک ہی دی مسجد ہے. اے بزرگو جدے کھبے پاسے دیکھو مسجد ہے تے سجے پاسے دیکھو تے جنت ہے. اونچی بات گاج بچ, یعنی یہ میں بیٹھنے کی کیفیت کے بعد کا یہ معاملہ کر رہا ہوں. دائیں طرف دیکھو تو مسجد ہے, دائیں طرف دیکھو تو مسجد نہیں, ماں پیدا پئی تھی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. علماء کہتے ہیں نماز امام کے پیچھے دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ, فضیلت ہے ہر مسجد میں نماز کے دوران امام کے پیچھے دائیں طرف کھڑا ہونا, یہ فضیلت ہے. ایک مسجد نبوی ہے وہاں پہ نمازی دائیں طرف نہیں بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ آواز آتی ہے کہ صرف مسجد نہیں, یہ جنت کا ٹکڑا. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, نعرہ حیدری. سائیں مجھے دعا سے نوازیں گے, پہلے بھی نوازیں گے. اب پوائنٹ کی طرف توجہ, حضور کے قدم لگے, وہ مسجد نبوی کا ٹکڑا ریاض الجنہ بنا. ایسے ہی ہے, میں لفظ کہنے لگا ہوں, جن کے قدموں کی خیرات کا صدقہ مسجد نبوی کا مخصوص ٹکڑا لگ کر ریاض الجنہ بنے, ان کے کانٹوں کے حسین جتنی اس وقت داتی ہے اس سے دو گنا دو لگا کر کہاں سے میں ہمت نہ ہوں. جن کے قدموں کی خیرات کا صدقہ مسجد نبوی کا مخصوص ٹکڑا لگ کر ریاض الجنہ بنے, ان کے کانٹوں پہ حسین, جن کی کلیاں جبریل چومے ان کے باقی زہرا کے بابا سے وفا کرنے والوں, جن کے نالین کے قسمیں مبارک ڈالنے کے لیے نبی طرف پہ ان کے کانٹوں پہ حسین. پھر مومن کی امتی گلی گلی کے بازار بازار کے رکر رکر چھاتی تان کے یزیدیاں دی اکھ بھی چکھ پا کے کیوں نہ کہ افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا. بڑی مہربانی ہو جا بندہ نہ بولیا میں آ کے لے کر اصل میری روٹین وچ گھنٹے چ مشینری گرم ہوتی, اتنے ساری ڈیوٹی گھنٹے دے اندر پوری کرنی ہوتی. میرے واسطے سانس ایک کوئی پھر پیار تھا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین
مرشد کریم نے ارے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی اب آپ دی بکر ایک باری میں نہ مل کے پڑھنا وہ دی پتہ وجہ کی ہے تسی خاموش بھی دو میں تے پھر بھی حضرت مولا حسین دا مقام بیان کرنا ہے راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ امیر مرتضی آپ دے ترانے میں پھر بھی بیان کرنے میں تسی پانے خاموش بھی دو لیکن میں پتہ تو تکلیف کیوں بیا دینا جس پیڑی نو نامی نبی دا سہارا ملی ہے وہ ڈوبی نہیں وہ کنارے لگ گئی ہے وہ جنہ دنا نو دی پیڑی نو نہیں ڈوبن دینا اونا دی آل سانوں کے بھی ڈوبن دے دے گی جنہ نو سمجھ گوٹے تھلے ایک بارے پتراؤں تسی رس سے بیٹھے رس نے بھی لوڑ نہیں ایلی بادو پار پڑھ کے لہا کے افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا مولا حسین تے پھر نواز رسول نے اچھا کئی باری میرے شہید نظر بیٹھیا مچھا والے آدمی ہوندے سن چہرے تے داڑھی کوئی نہیں سی ہوندی میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ صاحب الذری کمرے وچوں نکل کے استقبال کردے سن اچھا کئی باری ارے جدوں عرض کیتا حضور جنہاں دا استقبال تسی کردے ہو چہرے تے داڑھی کوئی نہیں بڑیاں بڑیاں مچھا اس لے حضور شیخ الاسلام سے فیض یافتہ پیر سے آگے پاک دے نوکر محمد کرم شاہ نظری جھوم کی آندے سن تسی زہر بل میں دے ہو تو انہوں پتہ کوئی نہیں انہاں دیاں رگاں وچ محمد دا خون نبی دا خون ہے اور توجہ کرو اگر آج میں سید مقام ہے تو جو پناہی رسول کی گود میں اس کا مقام ایک اور کمال ہے دونوں بازو پار کر کے لہراتے افضل ہے کل جہان سے برانا حسین کا اور میں تو بڑے بازو چوا رہے ہیں امیر شریعت نے دے بھی فرمایا سی کہ سجن ڈھول بجانے نہ راضی ہوئے کہ ڈھول بجا کے بھی سجنہ نہ راضی کر تو ہم پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں یہ امیر شریعت کا فرمان ہے خواجہ 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 حمید بن شالی خاص حمید کا آنا کے نہیں مناسب کرنی آپ نے کہا تھا جس طرح یار راضی ہو راضی کرو گے پھر کیا ہوگا حضور قبر میں آ کر کہیں گے اسے نہ پوچھو مجھے پوچھو یہ آنے والا ایک بڑی وجہ بھی چاہتے افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا جی نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اللہ اللہ میرے آقا نہ وفامہ کرنے والی ہو یہ چھوڑنا چاہتی اشارے کرنے نے لوگوں ارے اس شدید احترام کر دینے جنہی ہوتے حسین سوال بھی نہیں ہو اب آگے دی بکر میں کیا یہ احترام کر دے ہو کیوں کیتا جاندہ ہے شبیہ اندھنے دی حسین مولا دی سوالی دی شبیہ میں کیا اگر یہ احترام ہے کہ صدیقی اکبر کی ہونے جنہ دیا موڑیاں تے میرے نبی نے سوالی فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ سارے شان والے سارے آن والے ایک کوئی پھر کون پیدا ہو دے ایک پل کی نتھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا اللہ اللہ آؤ میں مقام حسین تے آخری حدیث بیان کر لگا مشکان شریف موجود ہے امام الانبیاء دی سجیدہ نے آپ دا شہزادہ حضرت ابراہیم بیٹھے نے حضور دی کھپیران مبارک دے حسین دی گریلی بیٹھے نے میرا نبی تمہیں شہزادیاں نال پیار پہ کر دینے کبھی حضور اپنے پتر دے مچھے نو چوم دینے کبھی زہرہ دے لاب دے موچھے نہیں دینے اب آگے دی وقار تھوڑی دیر گزری اب آگے دی وقار کی ہو جائے اسرائیل آیا میرے نبی نو آگے بتا کیا نہ سونیا ماتا دھکا جلوہ لیا انہا شہزادیاں بڑا پیار میں کر دیو من میرے رب نے بھی ہے انہا وچو کسی ایک رو میں لے جانا ہے مالا کل موت جانا کرنے والا فرشتہ وہ میرے کو انہا کیا سونیا انہا وچو ایک رو میں لے جانا ہے علماء بیٹھے نے میرے تو سیریل ارے خطبہ بیٹھے میں کچھ رو تغیر کرنگے انہیں اسرائیل نے کو پتہ کی کیا انہیں میرے نبی نوا کیا مالا کل موت درد کردہ سونیا اے
رب نے فیصلہ دیتا ہے ایک نو لے جانا ہے پر رب نے مینوں پتہ کی حکم دیتا ہے اے اسرائیل اج مرضی تیری نہیں چلنی مرضی میرے یار دی چلنی اونچی آواز کھل کے آنکھو آپ سننا میں جو پیغام آخر میں دینے لگا ہوں وہ پیغام بڑا قیمتی ہے اسرائیل نے سونے ہوں مرضی تو ہٹی ہے تسی اپنا پتر رکھنا ہے رکھ لو یہ زہرا پاک کا بیٹا رکھنا ہے رکھ لو ایک دن ہے جیڑا جو گی میں روح پرواز کر کے نہ میں روح کھینچ کے لے جاؤں میں قربان جاواں مصطفیٰ کریم نے بابا جی پتہ فیصلہ کیا کیا حضور اسرائیل سے کہتے ہیں یہ جو میرا بیٹا محمد ہے نا اس کو لے جاؤ اس کی روح قبض کر لو میں حسین نہیں دوں اونچی آواز ایک میں جملہ ادب کے ساتھ کہنے لگا حسین کے دل لوگ تڑپ جائیں گے حسین مولا اتنے قیمتی ہیں کہ امام حسین پہ میرے نبی نے اپنا صدقہ بیٹا قربان کیا ارے جس پہ میرا نبی اپنا بیٹا قربان کر دے اس حسین کی یاد میں مومن کیوں نہ تڑپیں حضرت بحمد اللہ ہر سال کی طرح میں پچھلے سال بھی حاضر ہوا تھا جناب ہوں گے بقایا کام پھر کریں گے چونکہ ٹائم شیڈول 9 بجے میری ڈیوٹی شروع ہوئی 10 بجے تک حکم سی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ڈیمانڈ پوری کرو پھر انشاءاللہ کبھی پوری کر لیں گے چونکہ انہوں نے جو فرمایا وہ میں شروع کرا تو میں 1.5 گھنٹہ اٹھا گیا ہاں بہت مضمون طویل ہے انشاءاللہ پھر موقع تے کریں گے پیچھوں میری گفتگو ختم آپ سرکار سے دیوانے بیٹھے ہو غور کرنا میں جو جملہ آخری جملہ کہنے لگا ہوں اس خانقاہ سے مزید اپنے تعلق کو مضبوط کرو یہ جو عظیم خانقاہ درگاہ علیہ مکان شریف ہے ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو گے نا تو آپ پہ مصطفیٰ بھی خوش اور خدا بھی خوش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بحمدللہ دین کے علمبردار ہیں اور حق و صداقت کا پرچم انہوں نے آج تک نہ گرنے دیا ہے نہ گرنے دینا ہے اور یہ ان کا ماضی بھی گواہ ہے ان کا حال بھی گواہ ہے اور بحمدللہ انہوں نے آج یوم فاروق اعظم یہ علماء پوچھ لو ہمارے سسٹم کے اندر جناب فاروق اعظم کا یوم بڑا کم منایا جاتا ہے ہم اکثر لوگ یوم حسین کی طرف توجہ دیتے ہیں تو الحمدللہ آپ نے بتا دیا کہ پیر سیال نے جن کو پیر سیال نے ارے تربیت سے نوازا ہے نا وہ صحابہ سے بھی وفا کرتے ہیں اور نبی کی آل سے بھی وفا کرتے ہیں میں اینڈ ایک بات کر لگا ایک میرے بات خصوصی توجہ کرنا حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا شہزادہ حضرت سلطان وہ بیمار ہو ایک کتابیں موجود ہے میں خود پڑھے ایک مائی صاحب نے دندے بھیجے بچاؤ اور پرمنٹ ڈاکٹر بڑا مشہور ہے ان تسی کو آبے میرے بچے نے چیک کر کے تو سوڑا ماں کو بڑی بڑی سنی یہ 2 نکتے نے میں جڑے رس کر رہا تھا اس پرمنٹ ڈاکٹر نے پتہ کی کیا وہ سکھیا میں نہیں جانا میں ٹر گیا تو پھر میرے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی دا پٹا تھا اب نکتے دو بس وہ پلے باندھ دو اور میں اجازت دوں گا کافر حالت کفر میں مان گیا کافر حالت کفر میں مان گیا جب نظر کسی ولی کے چہرے پہ پڑ جائے اونچی آواز بس یہ تو تم سفر کر کے آئے ہو تمہیں خیرات دینے لگا ہوں عقائد کا سہارا لے کر کافر حالت کفر میں مان گیا کہ جب کسی کافر کی نظر ولی کے چہرے پہ پڑ جائے پھر وہ غدار نہیں رہتا اسلام کا وفادار اور دوسرا نقطہ سنو وہ پرمنٹ ڈاکٹر اس نے یہ بات کہہ کے یہ بھی میسج دیا اگر کوئی جہنمی کسی ولی کے قریب چلا جائے رب کعبہ کی قسم وہ ولی کی قربت کا صدقہ کیا ہوتا ہے جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے جنت کے دروازے اس کے لیے خدا پورا تجھے پر نعرہ لو پورا ایک نعرہ ہے ماشاءاللہ پورا ایک نعرہ ہے پوری کر لینا میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی میں حیدریاں
اب آگے جی وقار میں قسم چاہ کے آنا جنہیں دل کے اندر مولا حسین کا احترام ہے وہ دی رکھی داڑھی بھی قبول ہوئے گی وہ دی سر کی پگڑی بھی قبول ہوئے گی وہ دا پڑے گا قرآن بھی قبول ہوئے گا او پاکی مالیو وہ جڑا زہرا پاک دے پترہ دا دشمن ہے نا وہ دی رکھی داڑھی نے انہوں جنت وچ کوئی نہیں لے کے جانا جنت بھی صرف ہم لے جانا جڑا صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا محمد دی آل دا بھی نوکر ہوئے گا میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی اللہ اکبر اللہ کی محبت قبول فرمائے سامنے جنازہ پڑا ہو میرا نبی یہ فرمائے کہ یہ عثمان غنی کے دشمن کا جنازہ ہے محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جن کے کلمے کی وجہ سے ہمارے جسموں کو طہارت ملی وہ عثمان غنی کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھائیں وہ نبی ہو کر ختم نبوت کا تاجدار ہو کر رحمت للعالمین ہو کر سیدنا عثمان غنی کے ارے دشمن کا جنازہ نہ پڑھائیں اور آج ہم امتی ہو کر عثمان کے دشمنوں کے ارے ان کے ساتھ دوستی لگائیں عثمان غنی کے اوپر تمرے جو کرتے ہیں ان کو ہم چھاتی چھاتی کے ساتھ لگائیں یہ ہماری غیرت ایمانی کے خلاف ہے آج حق کو جو صحابہ کا کچھ نہیں لگتا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا جو صحابہ کا دشمن ہے ہم اسے پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں ہماری دوستی اسی سے ہے جو صحابہ کا بھی حیا کرتا ہے نبی کی آل کا بھی حیا اب میں نے نعرہ لگانا آپ نے کہنا زندہ باد عظمت صحابہ پورا زور لگانا عظمت صحابہ شان صحابہ رفت صحابہ اور جن کا آج یوم ہے ان کے نصیب دیکھو بابا جی کہ ایک طرف سیدہ زہرا پاک کے حجرے کی دیوار ہے دوسری طرف خدا کا یار ہے درمیان میں اس عمر کا مزار مزہ آ گیا ایک طرف زہرا پاک کے حجرے کی دیوار ہے دوسری طرف خدا کا یار ہے درمیان میں جناب عمر کا مزار ہے تو وہ عمر حکم یہ ارشاد فرما رہے ہیں دنیا کو یہ بھی بتاؤ ایک کا نہیں دو کا مدار ہے اللہ پر دوسرے کون ہیں جناب ابو بکر تو میں اس لفظ سے انصر بیٹا تقریر ختم کرنے لگا ہوں سب کی عظمت کو سلام لیکن یہ ذہن کے اندر رکھو جن کا ایڈریس کربلا ہے شان والے وہ بھی ہیں لیکن ابو بکر و عمر تو وہ ہیں جن کا ایڈریس کربلا نہیں گنبد خضرا اونچی آواز سے پھر پیاس سے میرے پاس بکیں پڑی میں دکھانے کے لیے تیار نام لینا مناسب نہیں لکھا ہوا کہ جس بندہ مومن کی قبر جس انسان کی قبر مولا حسین کے روضہ اس کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ 35 گز پہ 40 پہ 70 پہ بن جائے گی وہ پکا چلتی ہے میں کیا جڑا نواسے کو دفن ہو وہ پکا جنتی ہے کہ جڑے نانے کو اچھی بات پھر بھی جس نہیں مرنا فرشتے ہم کھد لینا وہ نہ وہ تھے مر اب پہ پولنے کھاندے دا سا نہ سکو بھی چوہ دینا سمجھ آئی جے نعرہ حیدری آپ سمجھیں اب آگے سے بکار آج بھی دربار مصطفیٰ سے آواز آتی ہے خبردار ابو بکر عمر کے بارے میں مت بکواس کرنا ہم نے ان کو کل بھی ساتھ رکھا تھا آج بھی ساتھ بلکہ میں قربان دیا میں ایک دن حضور نے جو فرمایا نا سیدنا صدیق اکبر کے حضرت عمر این بازو پکڑ کے آپ نے سرکار نے کہا جکڑ سی دنیا تے نہیں کٹے اساں مزاراں وچ بھی کٹھے رہنا اساں قیامت والے دن اٹھنا تے اساں پھر بھی کٹھے حضرت عثمان غنی رو کے اللہ دی قسم حضور اندروں میرے نوکر عثمان تسی کیوں روئے اندر سونے ابو بکر عمر تواڈے نام ایسا میں کت سونا ہے اس نے میرے آقا دے ہاتھ میں تیر کمان سی لکھن والے لکھتے ہیں حضور نے نا اس کمان بھی تیر پھینکیا تے جتھے تیر گریا سرکار نے فرمایا عثمان اوتھے تیرا مزار اونچی آواز میں کہاں سے ہمت نہ جن کے مزار کی نشاندہی زہرا کا وعدہ کرے اور میرے نبی نے بتا دیا قیامت تک عثمان غنی مصطفیٰ کے قدموں میں رہیں گے
سلام، سارے صحابہ کے مقام کو سلام. اور انہاں صحابہ نے ساری دنیا کو دسیا ہے کہ سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا، سارے بولو حسین دا نانا، ایک خنجر نماز نیتی کسے دنوں کے قضان کی تھی، نزیت چڑھ کے قرآن ربدہ سنون والا سخی حسین ہے. کمال ماحول کوئی طلب جو نزیت چڑھ کے قرآن ربدہ سنون والا سخی حسین، وہ اپنے نانے دا دین رڑدا بچون والا سخی حسین. اللہ کی دو عالم ہمیں امام حسین اور جناب فاروق اعظم ان کی سیرت، ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد و شاد رکھے. پیر سیال نجپال کے جتنے ماننے والے ہیں اللہ سب کو عزت والی موت نصیب فرمائے. وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں، وہ ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آتا ہے جب ظلم سمارا کرتے ہیں. اب آپ اسی وقت میری رات کی حاضری بارگاہ لم یزل کے اندر حضور کی بندان زلفوں کا صدقہ شرف قبولیت عطا فرما کر میرے اور آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی سند بن جائے. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور کا حکم ہے کہ ابھی نماز عشاء ہوگی اور نماز کے فوراً بعد سبھی